اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہیں کہ اس نے ایک بار پھر ہم گناہ گاروں کو ذکر حسین کرنے، سننے اور فرش حسین پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس سعادت پر، اس توفیق پر جتنا شکر کرے کم ہے۔ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ایک بار پھر ماہ محرم میں وارد ہو کر فرش عزا پر بیٹھ کر ذکر حسین سن کر اپنے مردہ دلوں کو ان پر نور اذکار کے ذریعے منور کرے۔ اس سے بڑی توفیق اور کسی کو نہیں ملی ہے جو توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس پر جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ کچھ اہم گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں ماہ مبارک محرم کے حوالے سے، کہ جس طرح سے آج کل ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں، ہزاروں مجلسیں برپا ہوتے ہیں۔ اگر شہر کراچی کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو پہلے عشرے میں ہزاروں مجلسیں، ہر گھر گھر، گلی گلی، قریہ قریہ، کوچہ کوچہ، ہر امام بارگاہ میں، ہر مسجد میں ذکر امام حسین علیہ السلام برپا ہوتا ہے۔ شکر الحمدللہ، اللہ ذکر کرنے والوں کو، سننے والوں کو، تمام آزاداران سید الشہداء کو جہاں جہاں پر بھی ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، سب کو سلامت رکھیں انشاءاللہ۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ذریعے ہمیں مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے اور وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ اتنے ذکر، اتنی مجالسیں، اتنا گریہ وزاری، اس کے باوجود بھی ہم اپنے اپنے جگہوں پر ہیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں محو پرواز ہونا چاہیے روحانی اعتبار سے، ہمیں دوسرے انسانوں سے الگ ہونا چاہیے، ہمارا مرتبہ بلند ہونا چاہیے، ہمارا اخلاقی مرتبہ، اخلاقی کردار، ہمارا رہنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کسی سے بات کرنا، گفتگو کرنا، سننا، کھانا پینا، ہر لحاظ سے ہمیں الگ دکھنا چاہیے کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ حسین کا ماننے والا ہے، یہ علی کا ماننے والا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے مجلسیں ہونے کے باوجود، اتنے گریہ وزاری ہونے کے باوجود ہم پھر انہی گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم سے پھر غیبت، ہم سے پھر جھوٹ، دکھاوا، ریاکاری، غرور، تکبر، چغلی، حسد، یہ تمام چیزیں ہم میں موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ورنہ امام حسین علیہ السلام پر بہائے جانے والے آنسوؤں سے طاقتور اور کوئی آنسو نہیں ہو سکتا۔ خدا کی بارگاہ میں 2 قطرے بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ 2 قطرے بہت پاورفل ہے، خدا بہت دوست رکھتا ہے اس کو۔ ایک وہ قطرہ جو مجاہد اسلام کے راہ میں خدا کی بارگاہ میں بہاتا ہے، اللہ کے راہ میں، میدان کارزار میں، وہ خون کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسرا وہ قطرہ جو انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے بہاتا ہے، شب تاریک میں خدا کی بارگاہ میں اپنے بستر کو چھوڑ کر جاتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے۔ الہی العاف، الہی العاف، اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کو بہت پسند ہے وہ آنسو۔ لیکن اس آنسو سے بھی زیادہ مؤثر، اثر کرنے والا، اثر دکھانے والا، خدا نزدیک کرنے والا آنسو، وہ آنسو ہے جو سید الشہداء کے مصیبت پر بہایا جائے۔ وہ آنسو نہیں ہونا چاہیے کہ جس آنسو کے بہائے جانے کے بعد ہم میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ وہ آنسو ہونا چاہیے کہ انسان کو حر بنائے، انسان کو آزاد بنائے، انسان کو آزاد کرے جھوٹ سے، انسان کو آزاد کرے دکھاوا، ریاکاری، غرور، تکبر، چغلی، بد اخلاقی سے، ان تمام چیزوں سے انسان کو آزاد کر کے حر بنائے اس کو۔ جس طرح سے حر کے آنسو نے حر کو آنسو بنایا، اس کی ندامت نے اس کو حر بنایا، اور حر بنا کر کیا کیا؟ جہنم سے نکال کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں۔ امام حسین نے کیا فرمایا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم آخرت میں اور دنیا میں بھی آزاد ہو۔ یہ دعا ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی حر بننا ہے۔ ہم بھی بہت سارے گناہوں میں جکڑے ہوئے، گناہوں کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہ آنسو جو ہم نے بہانا ہے، وہ آنسو الگ ہو ان آنسوؤں سے جو عام طور پر بہائے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا بھی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو اٹھا کر دکھایا، فوج اشقیاء کے سامنے رکھا، کہا کہ دیکھو
یہ پیاسا بچہ، اس کے ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پیوں گا پانی، تو میں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں، تم خود آ کر اسے پلاؤ۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ماں کے کچھ مہینوں کا ہو، ماں کے گود میں، وہ کتنا پانی پی سکتا ہے؟ لیکن دشمن نے نہیں پلایا۔ ہاں، پانی تو نہیں لیا، تیر سے اصغر کو شہید کیا، لیکن وہاں پر جب مولا حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو دکھایا اور امام حسین نے امامت کے اس منصب کے ذریعے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹے اپنے سوکھی زبان کو باہر نکال کر ہونٹوں پر پھیر کے دکھا دیں کہ تم کتنے پیاسے ہو، جب علی اصغر نے یہ دکھایا تو فوج اشقیاء پلٹ پلٹ کر رونے لگے، گریہ وزاری کرنے لگے۔ ہم سنتے ہیں مجالس میں کہ فوج اشقیاء رو رہے تھے جب خیام لوٹنے کے لیے آئے تھے، تو سب رو بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں افسوس ہے تم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم مجبور ہیں، ہمیں سونا ملنا ہے، ہمیں چاندی ملنی ہے، ہمیں انعامات ملنے ہیں۔ لہٰذا اس آنسو میں اور ہمارے آنسو میں فرق ہونا چاہیے۔ اب ہم جو آنسو بہا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو بہت غریب سمجھا، بہت لاچار سمجھا، نعوذ باللہ، اور ہم نے آنسو بہایا اور اس کے بعد ہم وہی جو ہے وہ غلط کاریاں کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بد اخلاقی ہم روا رکھ رہے ہیں، پھر وہ آنسو قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ان آنسو میں اور اس آنسو میں فرق ہونا چاہیے جو کہ فوج اشقیاء اور یزید کی فوج جو ہے بہا رہے تھے، ظلم بھی کر رہے تھے اور بہا بھی رہے تھے۔ لہٰذا اگر ہمیں جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ ان آنسوؤں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا، تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، حساب کتاب کرنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اتنی مجلسیں ہم سنتے ہیں، صبح ہم مجلس سن کے آتے ہیں اور رو کر آتے ہیں، اور روحانی ایک جو ہے وہ اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ جب ہم گھر پہ پہنچتے ہیں، جب ہم اپنے کام پہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ہم وہی انسان ہوتے ہیں جو پہلے کے ہیں۔ نہیں، معیارات ہمارے ہاں خراب، غلط ہے۔ مجالس کے معیارات، جی ہم نے خوب سینہ زنی کیا، قبول ہو گئی، ہم اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں قبول ہو گئی۔ ہم نے بہت اچھا لنگر کیا ماشاءاللہ سے، بہت آئے تھے لوگ، تعداد پر ہم جاتے ہیں، بڑے لوگوں کے آنے پر ہم جو ہے فخر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مجلس میں آئے تھے۔ ہمارے معیارات یہ ہیں کہ نامور خطیب ہو، ہمارے معیارات یہ ہیں کہ نامور نوحہ خواں ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نظر میں کون سی مجلس قابل قبول ہیں اور ہماری نظر میں جو ہے وہ کون سے مجلسیں قابل قبول ہیں۔ ایک واقعے کے ذریعے آپ کی ذمتوں کو میں تمام کرنا چاہوں گا۔ لہٰذا جو مجلسیں ہم برپا کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ معیار زیادہ تر ہیں کہ بھئی لوگ زیادہ آئیں، نامور خطیب آ جائیں، نامور نوحہ خوان آ جائیں، تاکہ ہماری مجلس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لنگر ہو، نظر و نیاز کا اہتمام ہو۔ نہ عزیزان، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے گھروں میں مجلس حسین برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ خطیب کہاں سے آئیں گے؟ مرثیہ پڑھنے والا کہاں سے آئے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ ہم یہی سمجھ کر اسی غلط فہمی میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیونکہ کوئی نہیں آئے گا، ہمیں کوئی آئیں گے تو پھر ہمیں پیسے دینے پڑیں گے اس کو، لہٰذا مجلس نہیں ہوگی۔ جب تک ہم پیسے نہیں دیں گے، جب تک خطیب نہیں آئے گا، جب تک مرثیہ خواہ نہیں آئے گا، جب تک پوری ٹیم نہیں آتی، ہماری مجلس ہی نہیں ہوتی۔ بہت غلط سمجھ رہے ہیں ہم، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جناب، آپ کے گھر میں آپ مجلس کر سکتے ہیں، مجلس کی کتاب آپ پر لے کر آ جائیے، کوئی اچھی سی کتاب کسی مولانا کو بتا کر اسے مشورہ کریں کہ کون سی مجلس کی کتاب اچھی ہے، مصائب کی کتاب، کچھ فضیلت پڑھیے، اور مصیبتیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں امام حسین علیہ السلام کے مصائب، ان کتابوں سے آپ مقتل اللحوف جیسی کتاب ہے سید بن طاؤس کی، مستند ترین کتاب ہے، اور شیخ عباس قمی کی مقتل ہے، انہوں نے جو لکھی ہے، لہٰذا ان سے آپ پڑھیں، اپنے گھر میں مجلس برپا کریں، اور وہی مجلس بارگاہ سید الشہداء میں، بارگاہ بی بی فاطمہ الزہرا میں قبول ہے، کیونکہ اس مجلس میں کوئی دکھاوا ریاکاری نہیں ہے، کوئی پیسہ خرچ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ پیسہ خرچ کرنا جو ہے وہ بری بات ہے یا کوئی غلط کام ہے، نہیں، جتنا کر سکے ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ایک مقصد ہونا چاہیے اس پیسے کو ختم کرنے کے لیے، اس پیسے کو لگانے کے لیے کوئی ہمیں مقصد ہاتھ میں آنا چاہیے، کوئی ہم دیکھیں، اثر دیکھیں اس پیسے کو جو ہم نے خرچ کیا ہے۔ لوگ متاثر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، کھا پی کر چلے جا رہے ہیں؟ نہیں۔ عراق میں ایک بوڑھی خاتون ہوتی تھی،
قدیم زمانے میں وہ ہر سال امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتی تھی اپنے بیٹی کے ذریعے. اس کی ایک بیٹی تھی اور اپنی بیٹی سے مجلس پڑھواتی تھی اور خود بیٹھ کر فرش عزا پر گریہ وزاری کر کے مجلس برپا کرتی تھی. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بی بی کس مجلس کو پسند کرتی ہے اور بی بی کے نزدیک کیا معیار ہیں اور ہمارے نزدیک کیا معیار ہیں. اور ہر سال وہ اپنی بیٹی سے مجلس پڑھواتی تھی اور خود بیٹھ کر سنتی تھی، گریہ وزاری کرتی تھی. لیکن ہوا یہ خدا کا کرنا کہ اگلے دفعہ محرم سے پہلے 2-3 مہینے پہلے اس کی بیٹی کا انتقال ہوا اور بہت حزن و ملال کے عالم میں وہ خاتون گریہ وزاری کرتی تھی کہ ابھی محرم آنے والا ہے، میں کیا کروں، کس سے مجلس پڑھواؤں، کون مجلس پڑھے گی میرے گھر پہ. محرم آیا، اس نے حسب معمول فرش عزا بچھائی اور بیٹھ گئی، گریہ وزاری کرنے لگی. تنہا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہی ہے. اتنے میں دق الباب ہوا، جا کے دیکھتی ہیں ایک نقاب پوش خاتون ہے. کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ اے بڑھیا، میں نے مومنہ، میں نے سنا ہے کہ تمہارے گھر پہ تمہاری بیٹی مجلس پڑھتی تھی، اب وہ دنیا میں نہیں ہے. کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. کہا کہ کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے گھر پہ مجلس پڑھوں؟ بہت خوش ہو گئی، بہت خوش، دعائیں دینے لگی ان کو. بی بی فاطمہ الزہرا آپ کو خوش کریں، میرے مظلوم امام آپ کو خوش کریں، جزا خیر دے آپ کو. آئیے. فرش عزا پر لاتی ہیں اور خود بیٹھ جاتی ہیں وہ نقاب پوش خاتون. امام حسین علیہ السلام پر گریہ وزاری کرتے ہوئے مصائب امام حسین علیہ السلام کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس قدر رقت طاری ہوئی ان پر بھی اور اس بوڑھیا عورت پر بھی، بوڑھیا مومنہ پر بھی. اتنے گریہ وزاری کی دونوں نے، اتنا گریہ کیا کہ دونوں پر غشی طاری ہو گئی. جب ہوش میں آئے تو اس نے کہا کہ اے خاتون، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیا انعام دوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. اس نے کہا کہ مجھے ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں کچھ دے کر ہی آپ کو جانے دے سکتی ہوں، لیکن میرے پاس اس وقت کچھ ہے ہی نہیں ہے. یہ کہہ کر اس نے اپنے صندوق سے کچھ چیزیں نکالی کچھ تبرکات دینے کے لیے. تو اس نقاب پوش خاتون نے کہا کہ اے بڑھیا، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا کہ بتائیے آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہے؟ ایک مرتبہ نقاب کو ہٹا کر کہا، اے مومنہ، میں حسین کی مادر گرامی فاطمہ الزہرا ہوں، خود تمہارے گھر پر مجلس پڑھنے آئی ہوں اپنے بچے کی. اللہ اکبر. یہ ہیں معیار مجلس ابا عبداللہ الحسین کہ جہاں پر خود فاطمہ الزہرا مختومہ کونین سیدۃ نساء العالمین خود مجلس پڑھنے آئی ہیں. اللہ اکبر. لہٰذا ہمیں بھی ایسی مجلس برپا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس مجلس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ اس مجلس میں فاطمہ الزہرا تشریف لائیں گی. ہمیں ان کے معیارات پر اترنے کی ضرورت ہے. ہمیں یقین ہو کہ فاطمہ الزہرا ہمیں دعائیں دیں گی. ہمیں یقین ہو کہ وقت کا حسین، وقت کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لائیں گے. لہٰذا ایسے تمام معیارات سے جو ہمارے جذبات سے میل کھاتے ہیں انہیں ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، انہیں روندنے کی ضرورت ہے. لہٰذا جب ہم اس معیار پر اتریں گے جس معیار کو فاطمہ الزہرا چاہتے ہیں ہم سے، پھر بیوی کی دعا بھی ملیں گی. پھر ہمیں بیوی کی جو ہے وہ بیوی خود ہمارے مجلسوں میں تشریف لائیں گے. امام زمانہ فرزند زہرا ہمارے مجلسوں میں تشریف لائیں گے. پھر اس مجلس کا اثر کچھ اور ہوگا، وہ ہمارے زندگیوں میں کچھ اور طریقے سے اثر کریں گے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو بھی ایسی مجلسیں برپا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا کریں کہ جہاں پر بیوی فاطمہ الزہرا سلام علیہا تشریف لائیں، جہاں پر امام زمانہ تشریف لائیں، جہاں پر اور ائمہ تشریف لائیں اور ان کی دعائیں ہمیں مل جائیں. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.